یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال. سيدنا الحسن، إمام سيدنا الحسن، إمام سيدنا علي، شيخ عبد القادر الجيلاني من سلسلة نسب الوالد، قال الحاج إمام الحسن. سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي. مختلف مقامات پر مختلف زیارتیں ہیں، قدم قدم پر زیارتیں ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد وہ مقام آتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، اور آپ کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ اٹک جاتا، جب میری کوئی خواہش ہوتی تو میں 2 رکعت نفل امام اعظم کے روضے پر آ کے پڑھتا تو میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ ایک مالدار شخصیت تھے، کاروبار کے ساتھ ساتھ امام اعظم وقت کے امام بنے، اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے جو تلامذہ تھے، جو ان سے پڑھنے والے تھے، وہ بھی مجتہد کے مرتبے پر پہنچے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شاندار مقام، ایک عظیم مقام، جی ہاں، وہ مزار پر انوار، وہ دربار جس کا نام دنیا بھر میں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یقیناً جانتا ہوگا، جن کا نام سننا عقیدت سے سروں کو جھکا دیتا ہے، جن کے کروڑوں چاہنے والے، کروڑوں ماننے والے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، آپ کے پیروکار، آپ کے معتقد اور آپ کے مقلدین موجود ہیں۔ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا خوف خدا، آپ کا علم، کس کس وصف پر بات کی جائے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں
آئیے آپ ہی کی مسجد میں، جی ہاں مزار پر انوار کے قریب ہی ہم اس وقت موجود ہیں، انشاءاللہ مزار شریف کا بھی آپ کو دیدار کرائیں گے، وہاں دعا میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، مگر آئیے پہلے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ انہی کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ کا تعارف ہے۔ یاد رہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت ہے۔ جی ہاں، شاید آج بہت سارے ناظرین کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں ہے، نعمان آپ کا نام ہے، ثابت آپ کے والد صاحب کا نام ہے، اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 70 میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کا نام نعمان ہے، نعمان کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، نام بھی آپ کا ایسا شاندار ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم کا جو نام ہے، اس نام کی لطافت بیان کرتے ہوئے سیدنا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نعمان لغت میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے جسم کی پوری مشینری کام کرتی ہے، اور امام اعظم کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے محور اور عبادات و معاملات کی تمام احکام کے لیے روح کی طرح ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ نعمان کے معنی سرخ اور خوشبودار گھاس کے بھی آتے ہیں، چنانچہ آپ کے اجتہاد اور استنباط سے فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی، گویا آپ اس میں بامسمہ ہیں اور یہ آپ کے نام کا معنی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے امام ہیں، لیکن یاد رہے کہ فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ سب کے سب برحق ہیں۔ ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں کوئی تعصب، کوئی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم البتہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ جی ہاں، تابعی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف روایتوں کے مطابق چند صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور ان کے ارشادات بھی سنے۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس پہ مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث واقعی ڈرانے والی ہے۔ شماتت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی مصیبت میں خوش ہونا، کسی کی تکلیف میں راضی رہنا۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مسلمان تو بھائی بھائی ہے نا، کسی کی تکلیف پہ ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اس کا ساتھی اور غم گسار بننا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل میں بغض پال کر بیٹھتے ہیں اور کسی کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ مسلمان کی یعنی اپنے بھائی کی شماتت نہ کر کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو جو دوسروں کے تکلیف میں خوش ہوتے ہیں نا، بڑا دل چاہتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ اس کا فلاں کا نقصان ہو گیا، اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کی عزت برباد ہو گئی، اس کا نام خراب ہو گیا، وہ بڑا آگے بڑھ گیا تھا نا، بڑا چرچا ہو رہا تھا، دیکھو کیسا ہوا کہ برباد ہو گیا، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو فارغ ہو جائے، اس کو اللہ رحم کر کے پھر اس کا وہ مقام عطا کر دے، اور یہ شماتت کرنے والا وہ خود اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قلب سلیم عطا فرمائے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والا دل عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ہائے، آپ کی سیرت اتنی شاندار ہے اور اتنی جس کو آپ کہیں کہ اس کی جہتیں ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا، ذرا غور کیجئے، 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ بڑی عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، نوافل پڑھنا شروع کیے۔ کتنی نوافل میں کتنا قرآن پڑھا؟
آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا، کعبے کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو، کیا بات ہے، بزرگوں کی نسبت کا یہی فائدہ ہے۔ ہم جیسے بھی نکمے ہوں، خطا کار ہوں، اللہ ان اچھوں کے صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں جو حنفی ہیں، جن کے ہاتھوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم آیا ہے۔ کیا خوبصورت منقبت کے اشعار ہیں۔ ہے نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، مروں شہا زیر گنبد، ہو میرا مدفن بقی غرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک علیہ السلام کا کیسا لطف و کرم تھا کہ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں امام اعظم حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، کعبے سے بھی ندا آ رہی ہے، وہاں سے بھی بشارت مل رہی ہے، اور روضہ انور سے بھی سلام کا جواب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ ایک رات نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ یعنی آپ کو منع فرمایا گیا، آپ نے ابھی اختیار نہیں کی تھی گوشہ نشینی، نیت کی تھی، مگر نبی پاک خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا امام اعظم کو چنا گیا دین متین کی اس شاندار آرائش کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے۔ آپ نے گویا دین کو ایک دوبارہ جلا بخشی اور ایسی خدمت کی دین کی کہ آج بھی ان کے فقہ کے مسائل جو ہیں رہتی دنیا اس پر عمل کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود آپ کے دن رات کے معمولات کیا تھے، شیڈیول کیا تھا پورے دن کا؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ مقام ہو جہاں یہ مبارک مسجد ہو۔ کہتے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے، بعد نماز عشاء اپنی دولت سرا یعنی پھر مکان شریف پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس خوب عطر لگا کر اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ کہتے اب مکان پر تشریف لے گئے، پھر لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک تدریس میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا، تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے نیت کر لی کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا، چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو کبھی دن میں بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حنفی تو ہم ہیں، مگر یہ کیسے لوگ تھے کہ پورا دن تدریس اور علم میں مصروف اور رات اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اللہ غنی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ جو خادم بنے مسعر بن کدام، یہ ایسے خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات بھی امام اعظم کی مسجد میں سجدے ہی کی حالت میں ہوئی۔ امام اعظم کا قرب ملا نا، اللہ نے موت بھی کیسی عطا کی۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، جس مقام پر امام اعظم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا،
تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ مرتبہ ہے امام اعظم کا۔ بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، آپ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھنے کے لیے کہ لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، ساری رات عبادت کرنے لگ گئے۔ ہم تو جھوٹی تعریفوں پر خوش ہونے والے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک وہ لوگ تھے جو لوگ حسن ظن رکھتے تو اس سے اچھا بن جایا کرتے۔ اللہ امام اعظم کے صدقے ہمیں بھی عبادتوں کا جذبہ عطا فرمائے، نمازوں کا، تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ تاجر بھی تھے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے، مگر کیا شاندار انداز تھا۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو کوئی شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، تو آپ نے کہا کہ کیوں چھپ گئے؟ تو کہا آپ سے قرض لیا تھا، آپ کی شرم میں وہ چھپ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے اللہ کا کوئی بندہ مجھ سے چھپ جائے، ڈر جائے، اس بنا پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا قرضہ ہی معاف کر دیا۔ ذرا غور کریں میٹھے اسلام، کیسا خیر خواہی کا جذبہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں ایک اور بڑی شاندار روایت ملتی ہے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے ایک مجوسی کو قرض دیا ہوا تھا اور قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کے یہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی مبارک، آپ کے نالے پاک پر کیچڑ لگ گئی۔ اب کیچڑ چھڑانے کے لیے آپ نے جب کیچڑ دیوار سے اپنی چپل کو رگڑا تو کچھ کیچڑ اس مجوسی کی دیوار پر بھی لگ گیا۔ تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مجوسی باہر آیا، تو مجوسی نے باہر آ کر قرض کی ادائیگی میں ٹائم مانگنا شروع کر دیا کہ حضور کچھ وقت دے دیں، کچھ دنوں بعد قرضہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پرابلم یہ نہیں ہے کہ تم قرض کب دو گے، تمہاری دیوار پر کچھ کیچڑ میرے پیروں سے لگ گئی ہے، میں اس تذبذب میں ہوں کہ اسے صاف کیسے کروں، صاف کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دیوار کا رنگ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ جب مجوسی نے، آتش پرست نے، غیر مسلم نے یہ دیکھا کہ وقت کا امام اپنے پیسوں کے لیے نہیں بلکہ میری دیوار پر کیچڑ لگ گئی ہے اس کے لیے فکر مند ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور دیوار کا کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے دل کا میل صاف کیجئے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ آج نہ جانے لوگوں کی دیواروں پر پوسٹرز لگا رہے ہوتے ہیں، لکھائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دیوار خراب کر رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے کسی کی گاڑی پر اسکریچ ڈال دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کسی مسلمان کا نقصان میری وجہ سے ہو جائے گا۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب یہ ہمیں نہیں سکھاتا۔ اے حنفیوں، امام اعظم کی سیرت جہاں ہمیں تلاوت قرآن کا درس دے رہی ہے، جہاں نوافل اور ذکر و اذکار کا درس دے رہی ہے، وہاں لوگوں کی خیر خواہی کا شاندار درس ہے آپ کی سیرت میں۔ اگر آپ نے بھی کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض جس کو دیا ہے وہ پریشان ہے، تھوڑا وقت اور دے دیجئے، آپ کا یہ وقت دینا نفع سے خالی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے اور مقررہ مدت تک وہ قرض کی مدت ہو جائے اور وہ اب کچھ اور وقت مانگے، تو وقت دینے والے کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہر روز اتنی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے کا قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، 1 مہینہ ہو گیا، وہ مزید 15 دن مانگ رہا ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے 15 دن دے دیں تو روزانہ 1 لاکھ روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 15 دن بعد پیسے بھی آ جائیں گے اور 15 لاکھ روپے راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہمارا اسلام جو قرضہ لینے والے ان کو بھی درس دیتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹایا جائے، جان بوجھ کر تاخیر نہ کی جائے، کہ یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت تو اتنی شاندار ہے کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں اور راتیں گزر سکتی ہیں۔ ان کی سیرت پر ایک بڑا خوبصورت رسالہ مکتبۃ المدینہ کا موجود ہے، اشکوں کی برسات۔ اسکرین پر آپ اس کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ رسالہ مختلف زبانوں میں بھی موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آج مزار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ کو دیدار بھی کرانا ہے، ضرور ان کی یہ سیرت کا رسالہ ضرور حاصل بھی کریں، پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے کی طرف۔ کچھ دیر پہلے ہم نے وہاں حاضری دی اور وہاں حافظ احسان ابو البنتین بھی ہمارے درمیان تھے۔ امام اعظم کی منقبت بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں سنائی، آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ پھر وہاں اجتماعی دعا ہوئی، اس مناظر میں بھی آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے اس مسلک پر، ان کی تقلید میں، ان کے پیچھے پیچھے ہمیں ساری زندگی عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। मालिक करीम, हम सब की ज़िंदगी में जो टूटे फूटे नेक अमाल हैं, आज जो हमने यहाँ तिलावत कुरान की, जो हमने मनकबत पढ़ी, सलातो सलाम पढ़ा, मौला करीम इन तमाम अमाल का सवाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन तबा ताबईन, खुसूसन बिल खुसूस इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम औलिया कामिलीन, खुसूसन बिल खुसूस पीरान पीर सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इमाम आज़म का वास्ता, ए अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। मुसलमान हम सारे तेरी अता से हो ईमान पर बीमारा इलाही हो ईमान पर तुझे वास्ता तेरे वलियों का मौला, मेरी बख्श दे हर खताया, मेरी बख्श दे हर खताया। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा।